صدیوں سے انسان زندگی کے آغاز کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے لیے اس نے مشاہدات، تجربات اور بعد کے سالوں میں جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا تاکہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے پیچیدہ عمل کو سمجھ سکے۔ ایمبریولوجی کا علم قدیم قیاس آرائیوں سے شروع ہوا اور ایک منظم سائنس شعبے تک ترقی کرتا گیا، جس میں اہم دریافتوں نے انسانی ریپروڈکشن کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدل دیا۔ ارسطوٹل کا خیال تھا کہ فیوٹس ماہواری کے خون کے جماؤ سے بنتا ہے۔ یہ نظریہ یونانی اور قرون وسطیٰ کے یورپی مفکروں میں عام تھا۔ کچھ لوگوں نے بعد میں کہا کہ نطفہ یعنی سپرم اور بیضہ اووم میں ایک مکمل چھوٹا انسان پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ یہ ابتدائی عقائد اس وقت تک قائم رہے جب تک سائنس کی ترقی نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہماری سمجھ کو نئے سرے سے تشکیل نہ دیا۔ جدید دور کے آغاز میں ایمبریولوجی افسانوں اور قیاس سے آگے بڑھنے لگی۔ 1604 میں فیبریشیس نے مرغی کے ایمبریوز کی تفصیلی تصویر بنائی، جنہوں نے منظم ریسرچ کی بنیاد رکھی۔ 1672 تک ملپگھی، جنہیں جدید جنینیت کا بانی سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ مرغی کے انڈوں میں پہلے سے ہی بنے ہوئے چوزے ہوتے ہیں۔ اس سے پرفارمیشنزم یعنی پہلے سے تشکیل کے نظریے کو طاقت ملی، یعنی یہ خیال کہ نطفہ یعنی سپرم یا بیضہ یعنی اووم میں ایک مکمل چھوٹا انسان موجود ہوتا ہے۔ 1694 میں ہارٹ سوکر نے سپرم سیل کی تصویر بنائی، جس میں ایک چھوٹا انسان دکھایا گیا۔ 1673 میں لیوون ہاک نے مائکروسکوپ ایجاد کی، جس سے سپرم کو پہلی بار دیکھا گیا۔ اس سے سپرمسٹس اور اووسٹس کے درمیان بحث چھڑ گئی کہ انسانی زندگی کا اصل آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ تنازع 1775 میں سپالنزنی نے حل کیا، جب انہوں نے ثابت کیا کہ ریپروڈکشن کے لیے سپرم اور اووم دونوں ضروری ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے 1450 سال قبل اس حوالے سے کیا کہا۔ قرآن کریم میں ہیومن ڈیولپمنٹ کو نہایت ہی واضح اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ یعنی قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھا، اس کے بعد نطفے کو ایک چمٹنے والی چیز یعنی علاقہ میں بدلا، پھر اسے گوشت کے چبائے ہوئے ٹکڑے یعنی مدغہ کی شکل دی، پھر ہم نے اس میں ہڈیاں بنائیں اور ان پر گوشت چڑھایا، آخر میں ہم نے اسے ایک نئی اور مکمل تخلیق میں تبدیل کر دیا۔ اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ جدید سائنس کے مطابق انسانی ترقی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب مرد کا نطفہ اور عورت کا بیضہ مل کر زائگوٹ بناتے ہیں۔ یہ زائگوٹ ماں کے رحم میں جا کر ایک محفوظ جگہ پر چمٹ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن میں اسے علاقہ یعنی چمٹنے والی چیز کہا ہے۔ اس کے بعد زائگوٹ کی شکل بدلتی ہے اور یہ ایک چھوٹے سے لوتھڑے یا چبائے ہوئے گوشت کی مانند ہو جاتا ہے، جو بالکل قرآن کے بیان کردہ مدغہ سے مشابہ ہے۔ سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ پہلے ہڈیاں بنتی ہے، پھر ان پر گوشت چڑھتا ہے، جو کہ قرآن میں بیان کردہ ترتیب سے بالکل مطابق ہے۔ آخر میں جنین ایک مکمل انسان کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس میں منفرد خصوصیت اور صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز حقیقت قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، جبکہ جدید سائنس نے ان مراحل کو حالیہ صدی میں ہی دریافت کیا۔ یہ مطابقت ظاہر کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک سچی اور مکمل ہدایت ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔